انسان چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کرتا ہے تو وہ ڈھیر سارے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. وہ غور و فکر کرتا ہے کہ میں جو کام شروع کرنے جا رہا ہوں آیا یہ فائدہ مند رہے گا یا میں ترقی کی منازل طے نہیں کر سکوں گا. بہت سارے لوگوں سے مشاورت کے بعد وہ کام کو شروع کرتا ہے اور پھر اس سارے کام کے لیے جتنے لوازمات جتنی ضروریات چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرتا ہے. پھر اس کی ساری ضروریات اور شرائط اور تقاضے پورے کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرے کام میں مجھے فائدہ ہوا ہے یا خسارہ ہوا ہے. عزیز دوستو، جس طرح دنیا کے کام انسان مشوروں سے کرتے ہیں، پھر شرائط پوری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا سالانہ حساب کرتے ہیں، نیک اعمال کے بارے میں بھی ہمیں اسی طرح توجہ کرنی چاہیے کہ جب کوئی نیک عمل کریں تو پہلے غور کریں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا میرا دین اس عمل کی پوری تائید کرتا ہے، کیا یہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے. اگر محسوس کریں کہ آپ اس کے شرعی تقاضوں سے آگاہ نہیں ہیں تو جو لوگ جانتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پھر ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں اگر تمہیں علم نہیں ہے. پوری ضروریات کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کام کو نیک عمل کو شروع کیا جائے، پھر اس کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور پھر تقاضے پورے کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد محنت کرنے کے بعد ایک تڑپ ہونی چاہیے دل میں. وہ تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ میرا مالک اسے قبول بھی فرما لے. ایک ہوتی ہے قابلیت اور ایک ہوتی ہے قبولیت. بعض لوگوں کے پاس قابلیت تو ہوتی ہے پر ان کی قبولیت نہیں ہوتی. جو قبول ہو جائے اور جس کو قبولیت نصیب ہو جائے اصل اسی شخص کا عمل اسے نفع دیتا ہے. اللہ کریم کے دو پاک نبی بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. دو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. تو رب کہتا ہے پتہ ہے وہ مجھ سے کہتے کیا تھے؟ میرا ہی گھر بنا رہے ہیں، پر مجھ سے کہتے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ خدمت ہم سے قبول فرما لینا، یہ قبول کر لینا. قبولیت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت. دو بھائی تھے، ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم تھے. قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ آئے، بے نقطہ تفسیر. بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا. چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا. ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا تو اس نے جب دربار میں سنایا تو وہ بڑا کہنے لگا بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے ہیں. اس نے کہا آپ کے کیسے ہیں؟ کہا میں سناؤں؟ تو آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہو گئے، لیکن وہ بڑے بھائی کو چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا اس نے ایک دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے. تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس کو اس نے سنا دیے. تو چھوٹے والا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا نا. بڑے ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ بڑے بھائی سے سنا، اب 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا. جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی.
اور ان دونوں کو انعام مل گیا. بلا کا حافظہ، بلا کے قابل تھے، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی. بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اسی دور میں ایک مرد کلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی. مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس سے لوگ فیض پاتے. اور میرے بھائی ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے، لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی. ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی. قابلیت بھی پیدا کریں، لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے، شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو، درزی کو دیا بھی جائے، لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی، کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دی، تو مطمئن ہو گیا. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دی ہے، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو گیا، تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے کہاں گئی؟ جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی ہے. قبولیت اصل چیز ہے. قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا، وہ قبول بھی تو کرے نا. اور وہ کریم ہے. اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول. بھائیو قبولیت بڑی ضروری ہے. عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. لیکن گھر گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو. تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے. آپ فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے. تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے. کہ حضور کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی. عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے. او یارو اگر وہ کرے قبول
تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے۔ دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے، اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی، تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے۔ تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر رہے؟ تو حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے، یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا، لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھیں، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو قبول ہو گیا ہے، یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے، یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول۔ سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو گئے۔ سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے۔ سلمان قبول ہو گئے، پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت۔ قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔